بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ بفرمان معصومین علیہ السلام کا 12واں حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اگر آپ نے پہلے 11 حصہ ملاحظہ نہیں فرمائے تو پہلے وہ دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو مکمل معلومات سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو وصیت کی اور ان کو اپنا وصی قرار دیا، حابیل نے ان پر حسد کیا اور ان کو مار ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رحمت اللہ سا فرزند عطا فرمایا اور حکم دیا کہ ان کو اپنا وصی قرار دیں اور اس کو پوشیدہ رکھیں۔ اس لیے سنت جاری ہوئی کہ وصیت و انبیاء علیہ السلام پوشیدہ رکھتے تھے۔ پھر حابیل نے ہیبت اللہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے باپ نے تم کو وصی بتایا ہے، اگر اس کا اظہار کرو گی تو تم کو بھی مار ڈالو گا، اس طرح تمہارے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ کس طرح سے مارے، تو شیطان نے اس کو بتایا کہ اس کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر چل دو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں لڑکوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی مقبول ہوئی۔ حابیل کو بہت رفع ہوا، ہر وقت آپ میں رہنے لگا، تنہائی میں اس کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ ایک روز ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے علیحدہ پایا اور مار ڈالا۔ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرد نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے قول یعنی سورہ عبس آیت نمبر 34 کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس روز مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا حابیل ہے جو اپنے بھائی حابیل سے بھاگے گا۔ پھر روز 4 شنبہ کی نحوست کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا وہ آخر ماہ کا 4 شنبہ ہے جو تحت الشعاع میں واقع ہوتا ہے۔ اس روز حابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ پوچھا کہ جس شخص نے سب سے پہلے شعر کہا وہ کون تھا، تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پوچھا ان کا شعر کس قسم کا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب آسمان سے زمین پر آئے اور زمین کی تربت اور اس کی وسعت کو دیکھا اور حابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا شعر کہا جس کا مضمون یہ ہے کہ خیروں اور جو کچھ اس میں ہے سب میں انقلاب ہو گیا اور روح زمین آلودہ اور خراب ہے اور ہر رنگ متغیر ہو گیا ہے اور بنی اور خوبصورت گروہ کی بشاشت کم ہو گئی ہے۔ تو شیطان ملعون نے اس کے جواب میں کہا کہ دور ہو جاؤ شہروں سے اور ان لوگوں سے جو شہروں میں ساکن ہے، میرے سبب سے بہشت کا کشادہ مقام تم پر تنگ ہو گیا تھا، حالانکہ تم اور تمہاری زوجہ بہشت کی راحت میں دنیا کی آزر سے محفوظ تھے۔
آخر تم میرے مکر و فریب کے محفوظ میں رہ سکے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے فائدہ مند نعمت کو کھو بیٹھے، اور خدائے جبار کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو بہشت سے سوائے ہوا کے کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہ آتا اور کچھ فائدہ تم کو حاصل نہ ہوتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بلا و ہند یکب میں ایک شخص ہے جس کو پیروں پر کھڑا رکھا ہے اور وہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہے اور اس پر 10 افراد موکل ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس گاؤں کے باشندے اس کی بجائے ایک شخص کو پھر مقرر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ مرتے جاتے ہیں لیکن وہ 10 افراد کم نہیں ہوتے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے، موکل لوگ اس شخص کا منہ آفتاب کی طرف پھیر دیتے ہیں اور غروب کے وقت تک کے چہرے کو آفتاب کے مقابل رکھتے ہیں، اور سرد موسم میں سرد پانی اور گرم موسم میں گرم پانی اس پر ڈالتے ہیں۔ اسی حال میں اس کے پاس ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس نے پوچھا، اے بندہ خدا، تو کون ہے؟ اس نے اس کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ یا تو احمد ترین انسان ہے یا عاقل ترین۔ ابتدائے عالم سے اس وقت تک میں اس جگہ کھڑا ہوں اور سوائے تیرے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ حضرت نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدم کا فرزند قابیل تھا جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب امر مشاہدہ کیا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا؟ تو عرض کی کہ میرے عزیزوں میں ایک مریض ہے جس کے لیے لوگوں نے احقاف کے کنویں کا پانی بتلایا ہے جو وادی برہوت میں ہے، اور اس سے لوگ شفا پاتے ہیں۔ میں پانی لینے کو اپنے ساتھ ایک مشک اور ڈول لے کر چلا۔ وہاں پہنچا، جب میں پانی نکال لے کر مشک میں بھرنا چاہا، ناگہاں اس میں نے زنجیر کی مانند ایک چیز آسمان سے نیچے آتی ہوئی دیکھی۔ اس سے ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پانی دو کہ پیاس سے میری جان جاتی ہے۔ تو میں نے پیالہ کی طرف بلند کیا کہ اس کو پانی دوں، مگر اس کی گردن کی زنجیر کھینچی گئی، یہاں تک کہ اس کو آفتاب تک پہنچا دیا۔ جب پھر میں نے چاہا کہ پانی نکالوں، پھر وہ نیچے آیا۔ العطش العطش کہتا تھا اور کہتا تھا، پانی دو کہ میری جان جاتی ہے۔ پھر میں نے اس کی طرف پیالہ بڑھایا، وہ کھینچ لیا گیا یہاں تک کہ آفتاب تک پہنچا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر میں نے وہاں مشک کو باندھ لیا اور اس کو پانی نہیں دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قابیل پسر آدم ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا ہے۔ ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام مسجد رحم میں بیٹھے تھے اور طاؤس یمانی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آؤ چلیں ان سے ایک مسئلہ پوچھیں، دیکھیں اس کا جواب آپ کیا دیتے ہیں۔
الغرض دونوں حضرت کی خدمت میں آئے۔ طاؤس نے کہا، آپ جانتے ہیں وہ کون سا دن تھا جس میں 110 آدمی مر گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ 110 آدمی کبھی نہیں مرے، بلکہ تجھ سے کہنے میں غلطی ہوئی۔ تو چاہتا تھا کہ ربّ انسان کہے، تو اس نے کہا یہ کیوں کر ہوا؟ فرمایا جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا، حابیل اور قابیل تھے، اور قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، اس پر 4 انسان مر گئے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت نے پوچھا قابیل کے ساتھ کیا کیا گیا جانتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو آفتاب میں لٹکا دیا ہے اور آب گرم اس پر چھڑکتے ہیں، اس طرح تا قیامت اس پر عذاب ہوتا رہے۔